حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہیں؟ ارشاد فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کی روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر یعنی ثواب سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے اللہ پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا۔ پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اللہ پاک کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو حفص، اللہ پاک کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ اللہ پاک کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ بھلائی لے گئے۔ اللہ پاک کو یاد کرنا، اللہ پاک کا ذکر کرنا، یہ بڑی ہی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ پاک کو بہت یاد کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ زیادہ بہت زیادہ اللہ پاک کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد، اللہ پاک کی حمد اور اس کی بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے۔ اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے یعنی کہ بہت زیادہ ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ صبح یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ پاک کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، تمام جگہوں میں اللہ پاک کا ذکر کرو۔ اسی طرح تو مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، اللہ پاک لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے اللہ پاک کا ذکر، یہ عبادت میں اخلاص کے ذریعے اللہ پاک کا ذکر کرو۔ عبادت قبول کرنے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ استغفار کر کے اللہ پاک کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ پاک کا ذکر کرو۔ اللہ پاک کا ذکر کرنے کی کتنی صورت بیان ہوئی۔ الحمدللہ ابھی جو ہم بیان کر رہے ہیں، آپ بیان سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، یہ بھی ذکر اللہ کی قسم ہے۔ تو جب ہم کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کریں گے تو ہمیں کیا کیا فضائل حاصل ہوں گے۔ ایک حدیث تو میں نے آپ کو شروع میں بیان کر دی کہ اللہ پاک کے ذکر کرنے والے یہ بھلائی لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ پاک کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے اللہ کے دشمن پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ یعنی یہ ہے جس کی بات بیان کی گئی،
ورنہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والا یہ بڑی برکتوں والا ہے، اس کو بڑی نیکیاں ملتی ہیں، اس کے بڑے درجے ہیں میرے پیارے اسلام بھائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتاؤں اللہ پاک کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور تمہیں شہید کریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، جی ہاں، ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ اس بات کا ہمیں بخوبی اندازہ کر لینا چاہیے کہ یہ جو ہم فضول قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں، اچھا باتیں نہیں کرتے، فضول قسم کا موبائل فون استعمال کرتے رہتے ہیں، فضول قسم کی بیٹھکوں میں وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اپنے تمام تر شب و روز دن و رات کا جائزہ لیجئے، کیا ہمیں کئی مرتبہ کئی 100 بار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا کہ ہم تسبیحات پڑھ لیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ مشہور ہے ہمارے یہاں، نہیں پڑھتے لوگ۔ آیت الکرسی جو نماز کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا، نہیں پڑھتے لوگ، تعداد ہے نہیں پڑھتے۔ ایسا نہیں، وقت نہیں ہے، اب اس کے لیے بھی وقت ہے تو پھر کس چیز کے لیے وقت ہے؟ توجہ نہیں ہے۔ جو میں اس وقت آپ کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں نا، یہ اٹینشن کے لیے، توجہ کے لیے، ہماری توجہ نہیں ہے، ہماری توجہ کسی اور کاموں میں ہے، یعنی ہم گم، ہاں اچھے خیالات میں گم ہیں، اچھے تصورات میں گم ہیں، فکر آخرت میں گم ہیں، فکر مدینہ میں گم ہیں، کوئی اس طرح کی ایک اچھی عمدہ اللہ پاک کو راضی کرنے والی سوچ میں ہیں، غور و تفکر میں ہیں، کوئی فقہی حوالے سے، کوئی تفسیر کے حوالے سے، قرآن و حدیث کے حوالے سے، جیسے ہمارے علماء بزرگ محدثین کا جب ہم ذکر پڑھتے ہیں، ان کے بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں وہ تفکرات پہ رہا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم نے جہاں جہاں ہمیں اس چیز کی دعوت دی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کام، اور جہاں جہاں اسلام و دین ہمیں اس طرف دعوت دیتا ہے، پسند کیا جاتا ہے، اس طرف غور و فکر کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہاں ایسا تو نہیں ہے نا، یہاں سوچے، بلکہ جو میں نے ابھی بیان کیا، اس موضوع کی طرف ہی کتنی توجہ، کتنا علم ہے، کتنی معلومات ہے۔ اچھا یہ بھی وہ چیزیں جس پر ثواب ملے گا یا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں؟ ہمارا علم نہیں ہے، ہمارے علم کی کمی، ہماری معلومات کی کمی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہی علم دین کی کمی ہے، سب سے بڑا پرابلم ہی علم دین کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، اور پھر صحبت کی کمی ہے، کہ صحبت نہیں ہے، ہماری اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ایسا سننا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کا ذکر اور استغفار کرتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، کیا کمال کی بات کرتے میرے امیر اہل سنت، میرے پیر و مرشد۔ آپ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہو۔ اللہ نے چاہا تو مرتے وقت بھی زبان سے کلمہ ادا ہو جائے، پڑھتے رہو۔ جب کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے، بالکل غور و فکر کر رہے ہوں گے، اپنے لگے گا یار پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے، الٹا ہی سیدھا سوچ رہا ہوتا ہے، اپنی الٹی سیدھی چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، نہ سوچنے والی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، عجیب و غریب تفکرات میں ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، میرے بارے میں یہ کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں کرے گا، میرے ساتھ وہ کیوں کرے گا۔ اب جناب یہ گیا، ہاتھ سے گیا، کہیں نکل گیا، کوئی بیچارہ اللہ پاک رحم کرے وسوسوں میں پڑ جاتا ہے، عجیب و غریب خیالات میں پڑ جاتا ہے، عجیب و غریب تفکرات ہوتے ہیں، خود بھی بیمار ہو رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا اپنے رب کا ذکر کرتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، اور اس کی برکتیں اتنی ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ اب سنیں اور جھومیں، جی ہاں سنتے رہیں، جھومتے رہیں کہ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1،
بلکہ میں نمبر تو نہیں بولوں گا، میں بولتا جاؤں گا، آپ جھومتے چلے جاؤ بس، اور نیت کرتے جاؤ کہ اب تو زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے تر ہی رکھنا ہے۔ اللہ پاک کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ پاک کی معرفت یعنی معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، ذکر کرنے والے کو اللہ پاک یاد فرماتا ہے، ذکر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، بندے اور جہنم کے درمیان آر ہے، ذکر کرنے والا قیامت کے دین کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے، ذکر کرنے والا خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں افضل و بلند مقام نصیب ہوگا۔ سکینہ نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب اللہ پاک کا ذکر ہے، ذکر گناہ اور خطاؤں کو مٹاتا ہے، اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا اور شیطان اس سے دور بھاگتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ اب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنی دیر یہ کام کر رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ کوئی غیبت کرے گا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی چغلی کرے گا؟ اس کے ساتھ کوئی جھوٹ بولے گا؟ اس کے ساتھ کسی کو دل آزاری کرے گا؟ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت تو نہیں کرے گا، وہ تو پڑھ رہا ہے۔ اللہ 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 اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، وہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جس وقت تک وہ رب کا ذکر کر رہا ہے، جب تک اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ اس کی زبان اللہ پاک کا ذکر کر کے اللہ پاک کی معرفت کے دروازے کھول رہی ہے، اللہ پاک کا قرب دلا رہی ہے، اللہ پاک کی رضا دلا رہی ہے، کیونکہ وہ اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے۔ آہا، ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں مفید ہے۔ ذکر دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوگا، یہ دل سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ جو غم ہو جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کیفیت میں آئے کہ پریشان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی پریشانی کا، تو عرض کی جی میں پریشان ہوں، تو آپ نے فرمایا کسی کو کہو تمہارے کان میں اذان دے۔ کان میں اذان دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، کان میں اذان دینے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے والے جتنے راوی ہیں، اس حدیث کو نقل کرنے والے جتنے راوی ہیں، وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پر عمل کیا، اس حدیث کو بڑا مجرب پایا کہ جو اس حدیث پر عمل کرتا ہے الحمدللہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ بتائیے، یہاں تو اذان ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ دھیان نہیں دے رہا ہوتا۔ اب سوچیے اذان کتنی برکت والی ہے، آپ خود کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جو مؤذن کہتا آپ کہہ رہے ہیں اللہ پاک کا ذکر کرے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان سے ذکر کرے، اقامت ہوتی ہے آپ اس کی جب جواب دیتے تو آپ اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے تو اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سب اللہ پاک کے ذکر کی صورت ہے۔ نہ جانے کتنی ذکر کی صورت ہے، ذکر بھی جہر، ذکر بھی لسان، ذکر بھی جوارح، اتنی ذکر اللہ کی اقسام ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی سستیوں کو، غفلتوں کو جانے پہچانے اور اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے تر رکھیں، اور انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، مشکلات آسان ہوتی اور تنگیاں دور ہوتی ہے ذکر کرنے کی برکت سے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ دل کی حیات کا سبب ہے ذکر اللہ، دل و بدن کو مضبوط کرتا ہے ذکر اللہ، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے ذکر اللہ، دل اور روح کی غذا ہے ذکر اللہ، دل کا زنگ دور کرتا ہے ذکر اللہ، دل کی سختی ختم کر دیتا ہے ذکر اللہ، بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے ذکر اللہ۔ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح۔
ذکر آسان اور افضل عبادت ہے، ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پر مدد ملتی ہے۔ فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں، اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحات فرماتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ واہ، بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے اللہ پاک کا ذکر۔ ذکر شکر کی بنیاد ہے، ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے۔ ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا پاتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا فلاح اور کامیابی کا سبب ہے۔ ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ اب کیا ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، مطالعہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ کتنا زبردست اللہ پاک کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اب فیضان مدینہ میں آئے، ماشاءاللہ اتنا طویل سفر کر آئے، اللہ پاک آنا قبول فرمائے۔ اب یہاں ادھر ادھر کی باتیں کرنا، فضول قسم کی باتیں کرنا لوگ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کی پوسٹیں آ جاتی ہیں، طرح طرح کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، طرح طرح کی نیوز آ جاتی ہیں۔ اب بیٹے جناب نیوز پہ تبصرہ ہو رہا ہے، پوسٹوں پہ تبصرہ ہو رہا ہے، فلاں پہ تبصرے ہو رہے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے اس کو، اور پتا چلا دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ ارے بھیا پوسٹ آئی ہے، ضروری ہے یہی ہو رہا ہو؟ بعض اوقات جو ہو رہا ہے وہ تمہیں دکھایا نہیں جاتا، جو دکھایا جاتا وہ ہو نہیں رہا ہوتا، اور پاگلوں کی طرح اپنے نیوز اور خبروں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ قوم کو چلا رہی ہوتی ہے بعض خبریں، بعض نیوزیں، ہر ایک کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوتا ہوں۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، جنت پہ لے جانے والے اعمال کو لیں اور ایسا عمل کرے جس سے ہمارے رب کی رضا ملے، ہمیں قلبی سکون ملے، قلبی راحت ملے۔ غیبت کریں گے، چگلیاں کریں گے، تہمتیں باندھیں گے، دل آزاریاں کریں گے، دل سخت ہوگا، نیکی کی توفیق اللہ نہ کرے چلی گئی، کہیں نہیں رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک کی کثرت کرنے توفیق عطا۔ ماشاءاللہ اس مبارک مہینے میں اور امیل سنت نے الحمدللہ روز کے 1100 بار درود پاک پڑھنے کا بتایا کہ بھائی اس مہینے میں کم از کم روزانہ 1100 بار درود پاک پڑھے۔ اگر 1100 بار نہیں پڑھ سکتے تو 500 بار پڑھے، 500 بار نہیں پڑھ سکتے کم از کم 313 بار ہی پڑھ لیں۔ بہت ساری تسبیحات ہیں۔ اب یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں ذکر اللہ باقاعدہ ایک وہ ہے۔ میں نے جو ابھی جو بیان کیا نا، یہ 40 فوائد بیان کیے، 3 حدیثیں بیان کی، کی آیت وغیرہ جو بیان کی، یہ میں نے سب یہ جو بھی بیان کیا جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر رہا تھا، یہ تفسیر صراط الجنان سے میں نے بیان کیا، ٹھیک ہے، اسی سے بیان کیا۔ ایک ہی آیت کی یہ تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ہم نے قرآن کریم کی آیت بھی سنی، ترجمہ بھی سنا، تفسیر بھی سنی، اور ہمیں جو کچھ فوائد ماشاءاللہ یہاں بیان ہوئے یہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب فضائل مزید بہت ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال میں بتاؤں، کمال کی کتاب، 2000 سے زیادہ حدیثیں اس میں، جنت میں لے جانے والے اعمال 2000 سے زیادہ حدیثیں، بڑے تفصیل۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو جو اتنی دور دور سے آئیں، ایک ذہن بنا لیں، روزانہ گھنٹہ سوا گھنٹہ ہم نے مطالعہ کرنا ہے، روزانہ ڈیلی گھنٹہ سوا گھنٹہ۔ یقین مانے یہ جو مطالعہ نہیں کرتے نا، اسپیشلی میں اپنے مبلغین اور ذمہ داران سے عرض کر رہا ہوں، مطالعہ نہیں کرتے، پورا دن گزر جاتا ہے ان کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ یہ سوشل میڈیا مطالعہ نہیں، قرآن پڑھیں نا بھائی، سب سے بڑا مطالعہ تو قرآن ہے۔ ہمارے کئی دعوت اسلامی کے مبلغین ذمہ داران ہیں، اللہ پاک ان کی کثرت کرے، ان جیسوں کی کثرت کرے، جنہوں نے 1 سے زیادہ مرتبہ تفسیر صراط الجنان کا ختم کر لیا ہے۔ اور یہ دعوت اسلامی کی خوبی ہے یار، اس دور میں 10 جلد قرآن کریم کی تفسیر صراط الجنان پڑھ لینا، یہ کہنے کو کہہ دیا میں نے بھی، آپ نے سننے کو سن لیا، پڑھا تو پتا چلے کہ ختم کیسے ہوتا ہے، وہ بھی درست قرآن پڑھ کر۔ قرآن کو درست پڑھنا، اس کے ترجمے کو اور اس کی تفسیر کو پڑھنا، یعنی دعوت اسلامی میں ہزاروں کہوں تو ہو سکتا مبالغہ ہو جائے، لیکن سینکڑوں تو ہوں گے جنہوں نے پوری تفسیر اول تا آخر ختم کی ہے،
اور ہمارے یہاں فجر کے بعد جو قرآن کریم کی تفسیر کا حلقہ ہوتا ہے، اس میں کئی دفعہ یہ صلاۃ الجنان ختم ہو چکی ہے، مستقل سننے والے پڑھنے والوں کی تعداد ہے۔ آپ ان میں اور ہم ان میں شامل ہیں نہیں ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ یعنی میں کوئی بادلوں کی باتیں نہیں کر رہا کہ مجھے کسی اور جہاں کی میں یہ کام ہو رہا ہے، نہیں، آپ کے میرے درمیان ہیں، آپ کے میرے محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو جماعت سے معاذ اللہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد تک میں نہیں آتے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو فجر کے لیے اٹھاتے بھی ہیں، مسجد میں آتے بھی ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے بھی ہیں، اور اس کے بعد فجر کے بعد تفسیر کے حلقے میں بیٹھتے بھی ہیں، دعا میں شرکت کرتے بھی ہیں، اور پھر عشاء چاش کے نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی باہر سے آتے ہیں؟ یہ آپ بھی مجھ میں ہی ہیں بھائی، یہ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے حلقے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر تو کبھی رش نہیں آتا، یا اللہ میں ایسا ہو جاؤں، گاڑی والے کو دیکھ کر میں ایسا ہو جاؤں، بنگلے والے کو دیکھ کر ایسا ہو جاؤں، فلاں کو دیکھ کر ایسا ہو جاؤں، اس کو دیکھ کر ایسا ہو جاؤں، اس کو دیکھ کر ایسا ہو جاؤں۔ بھائی ان کو دیکھ کر بولو نا یا اللہ میں ایسا ہو جاؤں، میں تہجد پڑھنے والا بن جاؤں، میں پانچوں نماز جماعت سے پڑھنے والا بن جاؤں، میں تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں۔ ہمیں شکایت ہوتی ہے نفس و شیطان کا غلبہ رہتا ہے، گناہ سے عادت نہیں چھوٹتی۔ اللہ پاک کے ذکر کرنے والا جب تک وہ رب کا ذکر کرتا ہے، شیطان اس پر قابض نہیں ہوتا، شیطان اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ وہ اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے، شیطان نہیں، اس کے اپروچ نہیں رہتی شیطان کی اس تک، مگر ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم خاموش بھی ہے تو ہماری خاموشی بھی فضول ہے، ہماری باتیں تو وہ بھی فضول ہیں۔ یعنی جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی، جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی جس بات پر حسرت کرے گا وہ بات ہوگی کہ اس نے دنیا میں جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہو۔ ہائے ہائے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو آپ نیت کرو، قرآن پڑھنے کی نیت کریں، قرآن تفسیر پڑھ لیں، ایک بار پوری تفسیر پڑھ لیں، بس اب نیت کر لیں، پکا عزم کر لیں میں نے قرآن پڑھنا ہے۔ میرے غوث پاک بہت قرآن پڑھتے تھے، کیوں نہ ہم مطلب کہ اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے پیارے حبیب، اللہ کے پیارے حبیب، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں، کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہیں، زیادہ زیادہ درود و سلام بھیجتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملے گی۔ کیا خوب کہا، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلو علی الحبیب۔